اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ حوالہ جات دیکھیں گے مرزا قادیانی کے گھرانے کے متعلق، اور کیونکہ مرزا قادیانی لکھتا رہتا تھا کہ میری جو اولاد ہے وہ بڑی مبارک اولاد ہے، میری نسل جو ہے وہ بڑی پاک ہے، اور اس کی جو ہے وہ مجھے بڑی بشارتیں مل گئی ہیں کہ جو تیری اولاد ہے وہ دنیا میں جو ہے ان سے بڑھ کر کوئی نیک پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کچھ حوالے ہیں وہ دیکھے لیتے ہیں مرزا قادیانی کے گھر کے اندر کہ کیا حالات تھے اور کس قسم کی جو ہے وہ اس کی اولاد تھی، اور آگے سے جو ہے یہ سب آج ان حوالوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ایک کتاب ہے سرور سلطان صاحبہ المعروف ام مظفر۔ اب دیکھے لیتے ہیں کہ یہ کون تھی اور کیا قصہ تھا۔ اب یہاں پہ اس کا صفحہ نمبر 2 ہے، جہاں پہ تو یہاں لکھا ہے کہ پشاور میں ایک مخلص خاندان تھا جس کے سربراہ مولوی غلام حسن خان نیازی صاحب 17 مئی 1890 کو یہ مرزا قادیانی کے جو ہے وہ بیعت میں شامل ہو گیا، اور پھر یہ جو ہے آپ میونسپل بورڈ اسکول پشاور میں استاد تھے اور ترقی کر کے رجسٹرار ہو گئے۔ اور پھر یہ جو مرزا قادیانی نے اس کا ذکر جو ہے ازالہ عام میں بھی کیا ہے، اور اس کی ایک بیٹی سرور سلطان صاحبہ مرزا کے منجلے بیٹے مرزا بشیر احمد صاحب کے نکاح میں آئی، اور ان کے رشتے کے متعلق حضرت صاحب نے یوں کیا کہ آج تک میرے دل میں تھا کہ بشیر احمد اپنے درمیانے لڑکے کے لیے تحریک کروں جس کی عمر 10 سال ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے یہ جو بیٹا تھا بشیر احمد، جس کو قمر الانبیاء کہتے تھے اور جس نے سیرت المہدی لکھی ہوئی ہے، اب یہاں اس کی بیوی کا ذکر ہے کہ اس کی شادی جو ہے مرزا قادیانی نے جو 10 سال کے بھی ہوئے نہیں تھے لیکن اس کی شادی کی فکر پڑ گئی تھی، اور پھر اس نے اپنے جو اس مرید جو تھا مولوی غلام حسن خان نیازی، اس کو کہا کہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے ہمارے خاندان کے طریق کے موافق لڑکی کو ضروریات علم دین سے مطلع فرمایا، اور اس قدر علم دینوں کے قرآن شریف با ترجمہ پڑھ لے، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج کے مسائل سے باخبر ہو۔ اب یہ تمام چیزیں مرزا قادیانی نے کبھی خود تو کی نہیں تھی، اور یہاں پہ جو ہے وہ دوسروں کی بیٹی لڑکی جو ہے رشتے کے لیے اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو سکھا دو، حالانکہ اس کو خود کبھی نہ اس نے کبھی ترتیب سے کوئی نماز روزے زکوٰۃ حج سے اس کا تعلق ہی نہیں تھا۔ بہرحال وہ کہتا ہے 10 مئی 1906 کو یہ جو میر ناصر نواب بشیر الدین محمود دیگر قادیان سے پشاور گیا، اور دلہن سرور سلطان کے ساتھ 16 مئی کو واپس آئے، اور اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی مبارک خاتون جو ہے وہ مرزا بشیر کی بیوی بن کر آ گئی، اور رہن سہن میں آگے لکھا ہے بڑا فرق تھا۔ پھر اب آگے دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 4 پہ، اب یہ مرزا قادیانی کے گھر کے یہ بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ کس قسم کے گھر کے حالات تھے۔ اب لکھا ہے کہ میری منجلی بھابھی سرور سلطان صاحبہ چھوٹی عمر میں شادی ہو کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ کچھ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے اور کچھ طبیعت میں شوخی کی وجہ سے ایک دن ہم چھت پر بیٹھے خربوزے کھا رہے تھے۔ اب یہ مرزا کی بیٹی جو مبارک ہے وہ بیان کر رہی تھی، آپ نے خربوزہ کھا کر چھلکا نیچے پھینک دیا۔ اب یہ گھر کی عورتوں کی اور یہ جو کہہ رہا تھا مبارک خواتین، یہ تھی ان کے حالات، اور وہ چھلکا ایک نوکر کے سر پہ لگا۔ اس نے برا مناتے ہوئے کہا کہ یہ کہا تو ایویں جائیں۔ اس پر حضرت صاحب وضو کر رہے تھے، کسی نے نوکر کی یہ بات آپ کو بتا دی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ اس نے سرور سلطان کو گالی نہیں دی، میری نسل کو گالی دی ہے۔ اب یہ مرزا قادیانی کے حالات تھے کہ وہ ایک تو جو ہے نوکر کے سر پہ وہ جو ہے خربوزہ کھا کے چھلکا مار دیا۔ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا قادیانی کا بیٹا جو حرکتیں کر رہا تھا، بجائے اس سے بھی مرزا قادیانی نے منع نہیں کیا، اور ادھر اس کی بہو جو کہہ رہی تھی اس کو بھی نہیں منع کیا۔ تو اب کہتی ہے کہ یہ جو تھی سرور سلطان کے میرے والد نے کہا تھا
کہ جب بھی مرزا قادیانی تمہارے کمرے میں آئے تو تم نے جو ہے کھڑے ہو جانا ہے، اگر وہ جا کے دوبارہ پلٹ کے تب بھی کھڑے ہو جانا ہے۔ تو پھر ایک دن کہتی وہ حضرت صاحب جو تھے میرے کمرے میں آئے، پہلی دفعہ مجھ سے ملنے آئے تو میں چارپائی پر بیٹھی تھی، گھبراہٹ میں اچانک اٹھ کر چارپائی پہ کھڑی ہوگی۔ اچھا آگے دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ حضرت صاحب جب کام سے تھک کر آرام کرنے کے لیے لیٹتے تو ام ناصر اور میں حضور کے پاؤں دبایا کرتی تھی، اور جو ہے یہ ام ناصر بھی مرزے کی بہو تھی، اور یہ دونوں جو ہے پیر دباتی تھیں، اور آپ کو تھکن کی وجہ سے نیند فوراً آ جاتی تھی۔ جب آپ سو جاتے تو ہم حضور کے پیروں کی انگلیوں میں گدگدی کرتی تھی، حضور جھٹکے سے اٹھتے، ہماری طرف دیکھ کر مسکراتے اور سو جاتے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ حضور نے کبھی برا منایا، ڈانٹا ہو، یا پچھلے بچپنے کی بات کا ذکر کرتے ہوئے یہ اماں جان کی آواز میں رکت آ جاتی۔ اب یہ سارے قصے بیان کر رہی ہیں۔ اب یہ مرزا قادیانی کے جو تھے وہ گھر کے بھی حالات تھے، اور یہ اس کی تربیت تھی۔ اور آگے لکھا ہے کہ اگلے صفحے پہ کہ صفحہ نمبر 9 پہ کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، چچی جان بسبب بیماری روزہ رکھنے سے معذور تھی، مگر سحری کے وقت تہجد کی غرض سے اور کچھ کھانے پر خیال رکھنے کی خاطر باقاعدہ اٹھا کرتی تھی۔ اب یہ سارے ہی آپ کو پتہ ہے کہ روزے نماز کی تو انہوں نے کیسے ہی بتایا ہوا تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور پھر کہتے ہیں 13 جنوری 1960 کو حضرت مرزا بشیر صاحب نے الفضل میں اعلان کیا کہ ام مظفر اپنی طرف سے حج بدل کی خواہش رکھتی ہے، سو ایسے مخلص اور دعاؤں کا شغف رکھنے والے دوست مجھے مطلع فرمائے جو حج بدل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر مئی 1960 میں آپ نے اعلان کیا کہ چودھری شبیر احمد صاحب اسے واقف زندگی کو حضرت اپنے مل مظفر اپنے خرچ پر حج کے لیے بدل کے لیے بھجوا رہی ہے۔ اب یہ ان کو دیکھیں کہ مرزا قادیانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی تھی حج کی، ادھر اجازت نہیں تھی اس کو جانے کی، اور نہ ہی اس کی اولاد میں سے کوئی حج کی کسی کو اتنی توفیق ہوئی۔ سب یہی، اس کی بیوی بھی اسی طرح کبھی حج پہ نہیں جا سکی، نہ وہ خود تو گیا ہی نہیں، اور نہ کوئی قوم نسل میں سے اس کی گیا۔ یہاں پہ بھی یہ حج بدل والا قصہ ہے، اور وہ کہہ رہی کہ وہ حج بدل اس نے جو ہے کروایا۔ پھر آگے کہہ رہی کہ مرزا کے جہنم واصل ہونے کے بعد اور خلیفہ اول کے وفات کے بعد جماعت میں فتنہ اٹھا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ قادیان سے مطلب وہ چلے گئے، لاہور چلے گئے، اور قریباً 40 سال لاہوری جماعت میں شامل رہے۔ یعنی اس کے جو باپ تھا سرور سلطان کا جو مولوی تھا، وہ بھی جو تھا وہ چلا گیا، اور ادھر وہ جماعت سے جو ہے وہ کافی الگ رہا۔ اور یہ حالات تھے ان کے گھر کے، اور یہ مرزا قادیانی کی جو تھی وہ گھریلو وہ مبارک خواتین کے بھی حالات تھے۔ یعنی مرزا قادیانی کی جتنے بھی حوالے ہم پڑھتے ہیں اس کے گھر کے، اس کے بیٹے بہوؤں بچوں پوتے جن کے بھی، تو یہی نظر آتا ہے کہ مرزا قادیانی کے گھر میں کوئی صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں تھی، نہ اس کی بیوی منع کرتی تھی، نہ مرزا قادیانی نے کبھی خود منع کیا تھا، کیونکہ جو لوگ خود اس قسم کے ہوں ان کی تربیت ہی غلط ہے، تو وہ آگے سے اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی طرح کریں گے۔ تو یہاں پہ ان سب حوالوں میں ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ اور یہ مرزا قادیانی کے جو تھے وہ گھریلو حالات ہیں، جہاں سے بھی نکالیں تو بس اس کے اندر یہی کچھ ملتا ہے جو آپ کے سامنے، اور انہی کی کتابوں سے یہ جو ہے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اور تمام دیکھنے سننے والوں سے میری درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور انشاءاللہ پھر اگلے مزید حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔